اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2446، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن زید نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حنین فتح کیا اور غنیمت تقسیم کی اور مؤلفۃ القلوب کو مال دیا تو آپ کو خبر لگی کہ انصار چاہتے ہیں کہ جیسا اور لوگوں کو حصہ ملا ہے ویسا ہی ہم کو بھی ملے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا، اے گروہ انصار کے، کیا میں نے تم کو گمراہ نہیں پایا؟ پھر اللہ نے تم کو ہدایت کی میرے سبب سے، اور کیا میں نے محتاج نہیں بنا پایا؟ پھر اللہ نے میرے سبب سے تم کو امیر کیا، اور کیا میں نے تم کو متفرق نہیں پایا؟ پھر اللہ نے اکٹھا کر دیا تم کو۔ انصار میں دو قبیلے بہت بڑے تھے، اور ایک اوس اور دوسرے خزرج، ان میں 100 برس سے برابر لڑائی چلی آتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے اسے دور کیا، اور وہ کہتے تھے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نہایت احساندار ہے، یعنی جو آپ نے کیا وہی حق ہے، ہم اس پر راضی ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے جواب نہیں دیتے؟ انہوں نے عرض کی کہ اللہ اور رسول اس کا بہت احساندار ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو کہ ایسا ایسا کہو اور کام ایسا ایسا ہو۔ کئی چیزوں کا آپ نے ذکر کیا کہ عمرو کہتے ہیں، میں انہیں بھول گیا تو یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ تم اس سے خوش نہیں ہوتے کہ لوگ بکریاں اور اونٹ لے کر اپنے گھر جائیں، اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر جاؤ؟ فرمایا، انصار استر ہیں، یعنی بدن سے ہمارے لگے ہوئے ہیں جیسے استر لگا ہوتا ہے، اور باقی لوگ ابرہ ہیں، یعنی بہ نسبت انصار کے ہم سے دور ہیں جیسے ابرہ بدن سے دور ہوتا ہے۔ اور اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں کا ایک آدمی ہوتا، اور اگر لوگ ایک میدان اور گھاٹی میں جائیں تو میں انصار کی وادی اور گھاٹی میں جاؤں، اور میرے بعد لوگ تم کو پیچھے ڈالیں گے، یعنی تم کو نہ دے کر اوروں کو دیں گے، تو تم صبر کرنا یہاں تک کہ ملنا مجھ سے حوض پر۔ حدیث نمبر 2447، اردو ترجمہ۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جب حنین کا دن ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو غنیمت کا مال زیادہ دیا، چنانچہ اقرع بن حابس کو 100 اونٹ دیے، اور اینیا کو بھی ایسے ہی، اور چند آدمیوں کو سرداران عرب سے ایسا ہی کچھ اور لوگوں سے ان کو مقدم کیا تقسیم میں۔ ایک شخص نے کہا، اللہ کی قسم، یہ تقسیم ایسی ہے کہ اس میں عدل نہیں ہے، اور اس میں اللہ کی رضامندی مقصود نہیں ہے۔ تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ اللہ کی قسم، میں اس کی خبر دوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور میں آپ کے پاس آیا اور میں نے آپ کو خبر دی تو آپ کا چہرہ بدل گیا جیسے خون ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کون عدل کرے گا اگر اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عدل نہ کرے؟ پھر فرمایا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے موسیٰ پر کہ ان کو اس سے زیادہ ستایا گیا مگر انہوں نے صبر کیا، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ آج سے میں آپ کو کسی بات کی خبر نہ دوں گا، اس لیے کہ آپ کو اس میں تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 2448، اردو ترجمہ۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال بانٹا، اور ایک شخص نے کہا، یہ تقسیم ایسی ہے کہ اللہ کی رضامندی اس میں مقصود نہیں۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر چپکے سے کہہ دیا، اور آپ بہت غصے ہوئے اور چہرہ آپ کا لال ہو گیا، اور میں نے آرزو کی کہ کاش اس کا ذکر نہ کیا ہوتا تو خوب ہوتا۔ پھر آپ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو اس سے زیادہ ستایا گیا اور انہوں نے صبر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پردہ میں چھپ کر نہاتے تھے۔ جاہلوں نے کہا، ان کے انشین بڑے ہیں۔ ایک بار پتھر پر کپڑے رکھ دیے،
وہ لے بھاگا، آپ اس کے پیچھے دوڑے، لوگوں نے دیکھ لیا کہ کچھ عیب نہیں ہے، اور جب حضرت ہارون کا انتقال ہوا ان کا جنازہ آسمان پر ملائکہ لے گئے۔ جاہلوں نے کہا انہوں نے ان کو حسد سے مار ڈالا۔ آخر وہ ایک تخت پر آسمان سے ظاہر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھے نہیں مارا، غرض اس طرح ہمیشہ جاہل لوگ انبیاء علماء کو بدنام کرتے چلے آئے ہیں۔ خدام حدیث اور وارثان علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبر کرتے رہے ہیں۔ باب خوارج اور ان کی صفات کا ذکر۔ حدیث نمبر 2449، اردو ترجمہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جارانہ میں تھے جب حنین سے لوٹے تھے، اور بلال کے کپڑے میں کچھ چاندی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی سی لے کر بانٹتے تھے اور لوگوں کو دیتے تھے۔ تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا عدل کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کون عدل کرے گا اگر میں عدل نہ کروں گا؟ اور تو بڑا بد نصیب اور بڑا نقصان والا ہو گیا اگر میں عدل نہ کروں، یعنی تو مجھے نبی سمجھ کر ایمان لایا، اور جب میں ظالم ٹھہرا تو تیرا کہاں ٹھکانہ لگے گا؟ اس پر حضرت عمر نے عرض کی کہ مجھے فرمائیے کہ میں اس منافق کو مار ڈالوں؟ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا پناہ اللہ کی، لوگ کہیں گے کہ میں اپنے رفیقوں کو مارتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ زبان خلق سے بچنا چاہیے، اور یہ شخص اور اس کے یار قرآن کو پڑھیں گے اور قرآن ان کے گلوں سے نہ اترے گا، یعنی دل میں اثر نہ کرے گا، اور قرآن سے ایسا نکل جائیں گے جیسے تیر نکل جاتا ہے شکار سے۔ بعض وقت زور سے تیر مارو تو پار ہو جاتا ہے اور اس میں خون تک نہیں بھرتا۔ حدیث نمبر 2451، اردو ترجمہ۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یمن سے کچھ سونا بھیجا، مٹی میں ملا ہوا، یعنی کان سے جیسا نکلا تھا ویسا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ نے اسے 4 آدمیوں میں بانٹا، اقرا بن حابس اور اینیا بن بدر اور علقمہ بن الاسا عامری، اور ایک شخص بنی نبہان سے، اور اس پر قریش بہت جلے اور کہنے لگے کہ آپ نجد کے سرداروں کو دیتے ہیں اور ہم کو نہیں دیتے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کو اس لیے دیتا ہوں کہ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہو۔ اتنے میں ایک شخص آیا کہ اس کی داڑھی گھنی تھی، گال پھولے ہوئے تھے، آنکھیں گڑھے میں گھسی ہوئی تھیں، ماتھا اونچا تھا، سر منڈا ہوا تھا، اور اس نے آ کر کہا اللہ سے ڈر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حلیہ عجیب فتنہ انگیز ہے، مجھے دو بار اس شکل والوں سے ایذا پہنچائی گئی ہے، اللہ اس صورت سے بچائے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نافرمانی کروں گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی کون اطاعت کرے گا؟ معلوم ہوا کہ نبی سے بڑھ کر کسی کا درجہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین والوں پر امانت دار مقرر فرمایا، اور تم لوگ امانت دار نہیں جانتے۔ پھر وہ آدمی پیٹھ موڑ کر چلا گیا، اور ایک شخص نے اجازت مانگی قوم میں سے اس کے قتل کی۔ لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ خالد بن ولید تھے، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک اس کی اصل میں سے ایک قوم ہے کہ وہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترتا، اور اہل اسلام کو قتل کرتے ہیں اور بت پرستوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تمام اہل بدعت کا یہی حال دیکھنے میں آتا ہے کہ پنجہ پرست، شدہ پرست، تعزیہ پرست، گور پرستوں کے یار غار، بے نمازیوں، ہجڑوں، بھڑوؤں، رنڈیوں، زانیوں کے دوست دار، وفادار، فاسقوں، فاجروں، شاربان، خمر، بائبان، مسکرات، مغنیات،
کہ جو جان رہتے ہیں اسلام سے ایسا نکل جاتے ہیں جیسے تیر نکل جاتا ہے شکار سے۔ اگر میں ان کو پاتا تو ایسا قتل کرتا جیسے عاد قتل ہوئے ہیں، یعنی جڑ پیر سے اڑا دیتا جیسے عاد کو بعد نے برباد کیا۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2446 سے 2451 کا اردو ترجمہ، جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔